باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤ آر یو ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم پڑھیں گے فرسٹ ایئر کی انگلش کی جو بک ہے، 4th لیسن ہم پڑھیں گے آج، جس کا نام ہے فرام مدر ود لو، اور اس کو لکھا ہے زوا شیربرن. زوا شیربرن جو ہے یہ امریکن آتھر ہے اور یہ ناولسٹ بھی ہیں، اور یہ 1912 میں پیدا ہوئی تھی اور 1995 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس نے ایک سبق لکھا ہوا ہے جس کی شارٹ سمری میں پہلے بتا دیتا ہوں. شارٹ سمری یہ ہے کہ یہ ایک لڑکی ہوتی ہیں جس کا نام ہے منٹا ہاولے، اور منٹا ہاولے کا مطلب منٹا ہاولے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہیں. اس کی امی بیمار ہوتی ہیں اور یہ منٹا ہاولے جو ہے یہ جانا چاہتی ہیں دور سٹی میں، سبق پڑھنا چاہتی ہیں، تو شفٹ ہونا چاہتی ہیں. تو اس کی بابا اس کو کہہ دیتے ہیں، اس کو سی سائڈ پہ لے کے جاتا ہے اس کو، اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے اور یہ 3 منتھ میں اس کی ڈیتھ ہونے والی ہیں، تو لہٰذا آپ دور سبق کے لیے نہ جائیں، تھوڑا ویٹ کریں، نیکسٹ سیمسٹر میں پھر میں آپ کا ایڈمیشن لے لوں گا. تو وہ یہ سن کے بہت خفا ہو جاتی ہیں، پھر گھر آتی ہیں لیکن امی کو شو نہیں کرتی، اور پھر اس کی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ماں کی، اور پھر یہ پوری گھر کو سنبھال لیتی ہیں. تو یہ شارٹ سمری تھی. انشاءاللہ آگے آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہ سبق جو ہے یہ تھوڑا سا لینتھی بھی ہے، لیکن آپ لوگوں نے آپ اسٹوڈنٹ نے مطلب اس کو بالکل غور سے پڑھنا ہے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جی چلو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The day Minta Howley grew up was a crisp golden day in early September. وہ دن جس پہ منٹا ہاولے پیدا ہوئی تھی وہ بالکل کرا دن تھی. ستمبر کی بالکل سٹارٹ میں یہ پیدا ہوئی تھی، مطلب بڑھ گئی تھی، مطلب ان دنوں میں یہ مطلب بچی تھی، اس سے پہلے یہ ان دنوں میں پھر بڑھ گئی تھی. آفٹر ورڈز اس کے بعد شی واز ریممبر ایوری تھنگ اباؤٹ دا ڈے ود پوائنٹنٹ کلیئرٹی. اس کے بعد اسی نہایت وضاحت کے ساتھ اس دن سے متعلق ہر چیز یاد رکھنا تھا. She remembered the slapping sound the waves made, the pungent smell of the logs burning, even the gulls that soared and swooped overhead, but most of all, she remembered her father's face when he told her. اسے موجوں کی وہ تیز آوازیں بھی یاد تھی، لکڑیوں کی جلنے کی تیز بو، اور حتیٰ کہ اسے مرغابیوں کے اوپر اڑنے اور جھپٹنے کی آوازیں بھی یاد تھی. لیکن ان سب سے زیادہ اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد تھا جب اس نے اسے بتا دیا تھا. کیا بتا دیا تھا؟ اس کی ماں کی بیماری کی حوالے سے. It began like any other Saturday with Minta laying in bed an extra hour. یہ دن بھی کسی بھی دوسرے ہفتوں کے دن کی طرح شروع ہوا جبکہ منٹا 1 گھنٹے زیادہ وقت کے لیے بستر پڑی تھی. Breakfast was always lazy and unhurried on Saturday morning. ہفتے کی صبح ہمیشہ ناشتہ دیر سے آتا تھا. ان میں سے 3 افراد ناشتے کے کمرے میں تھے. Breakfast was lazy and unhurried on Saturday morning. ہر سیٹرڈے کو یعنی ہر ہفتے کے دن ناشتہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دیر سے آتا تھا. The 3 of them in the breakfast room. اور یہ تینوں یعنی ماں باپ اور بیٹی یہ اسی روم میں تھے. Minta's father engrossed in his paper. منٹا کا بابا جو تھا وہ اپنے کاغذات یعنی پیپر میں مگن تھا. Her mother flying around in a gaily colored house coat. اور اس کی ماں جو تھی وہ ارد گرد گھوم رہی تھی، اور گیلی مین شوخ کلر کا اس نے گھر والا جو کوٹ ہوتا ہے وہ پہنا ہوا ہوتا ہے. Mixing waffles and frying bacon. یعنی روغنی نان، ویفلز مین روغنی نان اینڈ فرائنگ بیکن یعنی سور کا گوشت کھا رہی تھی اس کے ساتھ. منٹا سیٹنگ دا ٹیبل. منٹا جو تھی وہ ٹیبل کو سیٹ کر رہی تھی. They talked. انہوں نے باتیں کی. The casual happy talk of people who love each other. وہ ان لوگوں کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ
عموماً پیار سے باتیں کرتے ہیں اینڈ ڈونٹ ہیو ٹو میک کنورسیشن، اور کبھی بھی ایسا گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے. اباؤٹ نائبرز ہوڈ ڈوئنگس، کبھی بھی اپنے جو اس کے پڑوسی تھے ان کے کاموں کے حوالے سے کبھی بھی انہوں نے باتیں نہیں کی. اباؤٹ ایٹمز ان پیپر، کبھی بھی اخباروں میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی باتیں نہیں کرتے تھے. اباؤٹ the clothes Minta would need when she went away to school in a couple of weeks، اس کپڑوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی جب منٹا وہ نئی کپڑے لے گی، جب نیکسٹ یعنی اگلے جو چند ہفتوں بعد منٹا نئی اسکول جائے گی. It was after the dishes were finished that Minta's father asked her if she would like to go down to beach for a little while. کھانا کھانے کی تھوڑی دیر بعد منٹا کے جو والد تھے انہوں نے منٹا سے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے نیچے ساحل کی طرف چلی جاؤ گی. لو ٹائڈ ہی سیڈ، یعنی کم لہریں کم موجیں ہیں ابھی اسی وقت. مائٹ گیٹ اے فیو کلمس، شاید کچھ مچھلیاں ہم پکڑ لیں. منٹا نوڈڈ اگریمنٹ، منٹا نے ہاں میں سر ہلایا. بٹ ہر مدر میڈ اے لٹل فیس، لیکن اس کی ماں نے جو تھا وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنا چہرہ بنا دیا اس طرح. ہارس کلمز کور فار اندر ویک، اس طرح فیس بنایا کہ پھر ہم دوبارہ سے ابھی وہ نیکسٹ ہفتے بھی ہم پھر یہ مچھلیوں کا سوپ کھائیں گے. شور یو ووڈنٹ لائک ٹو گو میری، اس کے بابا نے اس کو کہا کہ تم، یعنی منٹا کی ماں کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے اگر تم نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ. منٹاز فادر آسکڈ، منٹا کے بابا نے پوچھا the salt air might help your headache، شاید یہ نمکین ہوا تمہاری سر کے درد کو کم کرے. no you two run along، اب تم no میں نہیں جانا چاہتی. you two run along، تم دونوں چلے جاؤ. I will curl up with an apple، میں ایک سیب کا کی گزارا کر لوں گی. in a television program، اور ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھوں گی. she yearned and stretched، اس نے انگلی اور جمائی لی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا. looking almost as young as منٹا، اور منٹا کی طرح بالکل ینگ دکھائی دے رہی تھی. منٹا ran upstairs، منٹا اوپر سیڑھیوں پہ چلی گئی. and got into the heavy shoes and jeans، اور اس نے جوتے پہنے اور جینس پہنا. shall I call Sally، کیا میں سیلے کو بھی آواز دوں. and ask her if she wants to go، اور اس سے پوچھوں کیا وہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں. she yelled leaning forward the banister، کیونکہ وہ شی ییلڈ، وہ اس نے چیخ لگائی اپنی جو دوست تھی اس کی طرف. لیننگ فار اوور دا بینسٹر، اور جنگلے پر، یعنی بینسٹر جو جنگلہ ہوتا ہے سیکنڈ فلور پہ، اس طرح اس کے اوپر جھک گئی تھی. لیٹس جسٹ گو بائی اوور سیلف دس ٹائم، تو اس کی بابا نے اسے کیا کہا منٹا کو کہ اس دفعہ ہم دونوں اکٹھے جاتے ہیں، اپنے دوست کو مت لے کے چلے جاؤ. ہر فادر answered rather shortly، اس کی بابا نے تھوڑے ہی الفاظ میں جواب دیا. he was silent، وہ خاموش تھا. as he drove toward the beach، جیسے ہی یہ ساحل کی طرف چلے گئے. but it wasn't the companionable silence، لیکن یہ ایک ملنسار کی خاموشی تھی. that Minta had come to expect from him، کہ منٹا اپنے بابا سے یہ توقع نہیں کرتی تھی. was something grim about it، اور اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ کسی چیز کے حوالے سے سنجیدہ ہے. he is going to talk me about school، کیا وہ میرے ساتھ اسکول کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے یہ خاموش ہے، تھوڑا سنجیدہ ہے. he is going to try to talk me about it again، کیا وہ اس کے حوالے سے میرے ساتھ دوبارہ بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ خاموش ہے. یعنی منٹا بھی اپنے دماغ میں سوچ رہی کہ میرا بابا کیوں خاموش ہے. it was funny the way her father had acted when she announced her intention of going to Maryhill in this term، یہ ایک مطلب مضحکیز انداز میں اس کی بابا نے اس طرح عمل کیا جب اس نے کہا کہ میں نے اسی سال میں نے میری ہل اسکول جانا ہے. it had always been such an accepted things، یہ ہمیشہ کے لیے اس طرح ایک قابل قبول چیز تھی. her mother had graduated from Maryhill، کیونکہ یہ سوچ رہی تھی منٹا کہ میری ماں نے بھی میری ہل اسکول سے پڑھا ہے.
تو میرے بابا نہیں کہیں گے مجھے کہ نہیں تم نے نہیں جانا، یہ کبھی نہیں کہیں گے، اور مجھے اجازت دیں گے میری ہل اسکول میں پڑھنے کے لیے. اینڈ اٹ فالوڈ دیٹ منٹاس شوڈ بی انرولڈ دیئر از اے میٹر آف کورس. اور یہ بالکل اسی طریقے کے مطابق یہ مجھے الاؤ کریں گے، اجازت دیں گے کہ میں اس اسکول میں داخلہ لوں. لاسٹ ایئر واز ڈفرینٹ. پچھلا سال یعنی پچھلا سال تھوڑا سا مختلف تھا. with mother just recovering from the operation it was natural that he should expect Minta to stay home. اس کی ماں نے لاسٹ ایئر یعنی پچھلے سال آپریشن کیا ہوا تھا، اور اس سے آپریشن سے ابھی تھوڑی ریکور ہو گئی تھی. وہ یہ منٹا سے یعنی بابا منٹا سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ گھر چھوڑے گی ایسی سچویشن میں. she had even wanted to stay. وہ بھی رہنا چاہتی تھی گھر میں. بٹ نو گوئنگ ٹو میری ہل واز سم تھنگ اسپیشل. لیکن ابھی میری ہل اسکول جانا اس کے لیے کچھ تھوڑی سی اہم بات تھی. she would live in a dormitory and be a part of all the campus fun. کہ وہ اس طرح ایک ہاسٹل میں بڑا بیڈ روم جو ہوتا ہے اس میں رہے گی، اور کیمپس میں یعنی کہ ہر کھیل میں وہ حصہ لے گی. It wasn't as if Mary Hill were clear across the country. Either she would probably be getting home every month or so, and there was the Christmas holidays and the spring vacations. یہ اس طرح نہیں تھا if Mary Hill was clear across the country، کیونکہ میری ہل جو تھا یہ اسکول جو تھا اپنی کنٹری میں تھا لیکن بہت دور تھا. Either she would probably be getting home every month، وہ مطلب مشکل سے ہر مہینے گھر آئے گی چھٹیوں پہ. اینڈ سو دیئر ور دا کرسمس ہالیڈیز، اور اب یا کبھی کبھی کرسمس کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس پہ آئے گی. اینڈ دین اسپرنگ ویکیشنز، یا جو موسم بہار کی چھٹیاں ہوں گی اس میں کبھی کبھی گھر آئے گی. منٹا's chin was lifted in a stubborn line as her father parked the car. منٹا کی جو توڑی تھی یعنی ضد کی وجہ سے اس طرح اس نے کیا ہوا تھا جیسے ہی اس کے بابا نے گاڑی کو کھڑی کر دیا. and went around to get the showers in the pail from the trunk، اور پیچھے چلا گیا کہ اپنی جو گاڑی ہیں اس کی پیچھے ڈگی سے بیلچا لے اور بالٹی لے. It wasn't like him to be a stubborn. Usually he was jolly and easygoing and inclined to leave such matters entirely upon Minta's mother. It wasn't like him to be so stubborn. یہ اس طرح نہیں تھا کہ یہ پہلے بھی بہت زیادہ ضدی تھا. Usually he was jolly، وہ ہمیشہ عموماً خوش مزاج مطلب رہتا تھا. and easy going and inclined to leave، اور ہمیشہ ہر چیز کو چھوڑتا تھا کہ یہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کر لے. and leave such matters، اور ایسی جو باتیں ہوتی تھی وہ چھوڑتا تھا. کس پر چھوڑتا تھا؟ entirely up to Minta's mothers، یعنی منٹا کی ماں پہ چھوڑتا تھا. منٹا کی ماں کو کہتا تھا کہ تم یہ ساری چیزیں خود ہینڈ اوور کر لو، یعنی تم ساری چیزوں کو ٹھیک کر لو. she followed him down to the beach، یعنی منٹا نے باپ کو فالو کیا، دونوں بیچ پہ چلے گئے. her boots squashing in the wet sand، اور اس کی جو جوتے تھے وہ جو سینڈ تھی یعنی جو وہ تر سینڈ تھی اس پہ وہ اسکویش یعنی ہلکی ہلکی آوازیں بنا رہی تھی. the tide was far out and further up the beach she could see bent figures busily digging along the water edge. اور the tide was far out، اور جو لہر تھی وہ بہت دور تھی، اور وہ بیچ پہ ایسے کچھ جھکے ہوئے افرادوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ ڈگنگ میں یعنی کچھ ڈھونڈ رہے تھے، اس میں مصروف تھے. a scattered beach fire smoldered near the bank and Minta poked it into place and revived it with the splinters and driftwood until she had coaxed back a steady warming blaze. a scattered beach، یہ ایک منتشر ساحل سمندر پہ ایک منتشر فائر تھا، آگ تھی. nearly the bank that Minta poked it، اور منٹا نے اس کو مطلب اس طرح اس میں اس کو اور تازہ کیا. into a place، ایک جگہ پہ. and revived، اور اس کو اور بھی پونک لگا کے اس میں اس کو تازہ کیا آگ کو. and it with the splinters، یعنی ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا. splinters ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا. of
ڈرفٹ وڈ یعنی زیادہ جو لکڑی تھی ان سے ایک ٹکڑا اٹھایا until she had coaxed back a steady warming blaze. اس وقت تک جب تک اس نے اس سے ایک تیز مطلب شعاع کا وہ پیدا کیا، آگ پیدا کی. when she sat back on her heels، جب وہ اپنی ایڑوں پہ بیٹھ گئی to smile up، اور اس کو دیکھ کے وہ ہنسی. at her father، اپنے بابا کو دیکھا. she felt her throat constrict with the smoothing fear، اور اس نے اپنا جو گلا تھا وہ صاف کیا جو گٹا ہوا تھا. his eyes looked the way they had when، اور اس کی آنکھ اس کو دیکھ رہی تھی. when کب suddenly she remembered، اس کو یاد آیا. he was looking at her، وہ اس کو دیکھ رہا تھا. in trying to smile، اور کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہنسے. just the way he had looked at her time her appendix burst، اس وقت کی طرح یہ ہنس رہی تھی جب اس کا اپینڈکس مطلب ٹوٹ گیا تھا، یعنی اس کی اپینڈکس خراب ہوئی تھی اور وہ ہنس رہی تھی. and they were taking her to the hospital، اور وہ ان کو ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے، اسپتال لے کے جا رہے تھے. she would almost hear the wail of the ambulance siren and feel the way he had held her hands tightly، اور وہ اس طرح مطلب she could almost hear the wail of the ambulance siren، یعنی سائرن ایمبولینس کی جو ہائی والیوم تھی وہ اس کو سن رہی تھی، اور وہ محسوس کر رہی تھی پوری راستے میں اس کا ہاتھ سختی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا. trying to make it easier، اور اس طرح دکھا رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تم ٹھیک ہوگی. his eyes had told her then، اس کی آنکھوں نے پھر اس کو بتایا. as they told her now، جس طرح ابھی وہ بتا رہے ہیں یعنی بابا کی آنکھیں. that he would 1,000 times rather bear the pain than watch her suffer، کہ وہ 1000 دفعہ سے زیادہ وہ اس کی درد برداشت کرے گا than watch her suffer، لیکن وہ جس طرح پین میں تھی وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر رہا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پین اگر اس کے بابا پہ ہوتا وہ کہتا کہ میں خود وہ پین برداشت کرتا، لیکن میری بیٹی جس پین سے گزر رہی ہے وہ دیکھ کے میں برداشت نہیں کر سکتا. It seemed like a long time that she knelt there by the beach fire, afraid to move, childishly willing herself to wake from the nightmarish feeling that gripped. It seemed like a long time، یہ ایک لمبے وقت کی طرح دکھائی دے رہا تھا. that she knelt، کہ وہ جھک گئی تھی there by the beach fire، اور جو ساحل سمندر پہ اس نے آگ جلایا ہوا تھا اس کے اوپر جھک گئی تھی. afraid to move، ڈرتی تھی کہ وہ ہلنے سے ڈرتی تھی. childishly willing herself to wake from the nightmarish feeling that gripped her، اور اس طرح لگ رہا تھا کہ ایک بھیانک خواب میں وہ ادھر پھنس گئی ہے، اور وہ مطلب اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور گیر لیا ہے، اور وہ خود کو ابھی موو نہیں کر سکتی اس جگہ سے. he took her hand، اس کے بابا اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ سے پکڑا. and pulled her to her feet، اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. and they started walking up the beach slowly، اور وہ ساحل سمندر پر آہستہ آہستہ دونوں نے واک شروع کر دیا. not toward the group of the people digging clams، نہ کہ ان لوگوں کی طرف جو جہاں پہ وہ لوگ سمندری جو مچھلی تھی کلمز جو سپیاں ہوتی ہیں ان کو ڈھونڈنے میں جو ڈگنگ کر رہے تھے ان کی طرف وہ نہیں گئے. but in the other direction، لیکن دوسری طرف چلے گئے. towards the jagged pile of rocks that jutted out into the bay، لیکن اس نقدار چٹان کی طرف جہاں پہ بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ ساحل سمندر پہ جو نکلی ہوئی تھی. she heard a strong voice، her own voice، اس نے اپنا آواز سنا، مضبوط آواز سنا. I thought، میں یہ سوچتا ہوں. I thought you want to talk to me about school، میں یہ سوچتی ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے اسکول کے حوالے بات نہیں کرنا چاہتے. but it isn't that، is it father، کیا اس طرح ہے میرے بابا. his fingers tightened around hers، یعنی بابا کی جو فنگرز تھے ان کی فنگروں کے ساتھ اس طرح مضبوطی سے پکڑا اپنی بیٹی کے ہاتھ کو. in a way، ایک طرح. it is about school، ہاں ایک طرح یہ اسکول کی بات بھی ہے. and then before the feelings of relief could erase the fear he went on،
اور پھر سکون کا احساس اس کو before the feeling of relief could erase the fear he went on. اور سکون کا احساس وہ خوف کو ابھی ختم کرتا ہے. I went to see ڈاکٹر مارٹن. یہ کہتے ہوئے بابا نے کہا I went to see ڈاکٹر مارٹن. میں ڈاکٹر مارٹن سے ملنے گیا تھا last week. پچھلے ہفتے. منٹا یعنی میری بیٹی منٹا. I have been seeing him pretty regularly these last few months. پچھلے چند مہینوں سے میں باقاعدگی کے ساتھ اس سے ملنے جاتا ہوں. She flashed a quick frightened look up at him. You aren't ill. اس نے حیرانگی کے ساتھ اپنے بابا کو دیکھا اور کہا کیا تم بیمار ہو؟ No. بابا نے کہا no. He sighed. It was a heart-breaking sound. اس نے ایک بڑا سا پر سانس لیا اور اس نے دل چیرتی ہوئی آواز میں کہا No, it isn't me. نہیں، میں بیمار نہیں ہوں. It's your mother. تمہاری ماں بیمار ہے. That's why I don't want you to go to Mary Hill this year. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری ہل اسکول اس سال نہ چلی جاؤ. But she's feeling so much better, Dad. لیکن بابا وہ تو ابھی بہت زیادہ اچھی محسوس کر رہی ہیں. ابھی وہ تو بالکل بہتر ہیں پہلے سے. Except for these headaches once in a while. صرف ان سر درد کے علاوہ جو کبھی کبھی آتا ہے میری ماں کے سر میں. She's even taking a little weight. She's even taking a little weight. وہ اس نے تھوڑا سا ویٹ بھی گین کیا ہوا ہے. She broke off and stopped walking. اس نے چلنا بند کیا اور کہا and her hand was steady on his arm. اور اس کی جو ہاتھ تھی اس کی گرفت اس پہ کمزور پڑ گئی. Tell me, مجھے بتاؤ, she said quickly. اس نے جلدی سے پوچھا. The look was back in the eyes again, but this time Minta scarcely noticed that she was aware only of his words, the dreadful echoing finality of his word. The look was back. وہ منظر پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں آ گیا تھا. But this time Minta scarcely. لیکن اس دفعہ منٹا بمشکل سے اس کو دیکھ پا رہی تھی, نوٹس کر رہی تھی. She was aware only of his words. وہ اپنے الفاظوں کے بارے میں صرف جانتی تھی. The dreadful echoing finality of his words. وہ آواز, خوفناک آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. Her mother was going to die. اس کی ماں مرنے والی تھی. To die, مرنا. Her mother, اس کی ماں. To die, the doctor said. ڈاکٹر نے یہ مجھے کہا ہے. 3 months perhaps less. 3 مہینے میں یا اس سے بھی کم. Her mother who was gay and scatterbrained and more fun than anyone else in the world. اس کی ماں جو بالکل زیادہ خوش مزاج تھی اور بے فکر عورت تھی اور اس دنیا میں اس سے کوئی فنی نہیں تھا. Her mother who could be counted on to announce in the spring that she was going to do her Christmas shopping early this year. اور اس کی ماں جس نے اس سال اعلان کیا کہ وہ اس دفعہ کرسمس کی شاپنگ پہ پہلے جائے گی, یعنی موسم بہار میں جائے گی. and then left everything until the week before Christmas. اور پھر ہر چیز چھوڑے گی کرسمس سے ایک ہفتے پہلے. She was so pretty and caring. وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی اور دیکھ بھال کرنے والی تھی. She always had time for things like listening to news, new record and helping. اس کے پاس ہمیشہ وقت ہوتا تھا کہ وہ نیو ریکارڈس کو سنے. helping paste pictures in Minta's scrap book. اور منٹا کی جو اسکریپ یعنی خالی صفحوں والی کتاب ہوتی ہے, منٹا کی اس بک میں تصاویر بھی لگاتی تھی. She went ever sick. وہ کبھی کبھی بیمار ہوتی تھی. except for the headaches and the operation last year. تھوڑا سا اس کی سر درد آتا تھا اور پچھلے سال اس نے آپریشن کیا ہوا تھا. which he had laughingly dismissed as a rest cure. جس نے خوشی ہنس کے وہ بیڈ والے دن گزارے تھے. I shouldn't have told you.
مجھے آپ کو بتانا نہیں چاہیے تھے. Her father was speaking in a voice that Minta had never heard from him before. اس کی بابا ایسی آواز میں بات کر رہا تھا، یعنی سلو آواز میں بات کر رہا تھا منٹا کے ساتھ، کہ منٹا نے کبھی بھی اپنے بابا کی ایسی آواز نہیں سنی تھی. A voice، ایک ایسا آواز that held loneliness in fear، جس میں اکیلا پن دکھائی دے رہا تھا، in fear، اور یہ خوف دکھائی دے رہا تھا، in a sort of angry pain، اور اس میں غصے والی درد بھی تھی. I was afraid، میں ڈرتا تھا. I couldn't make you understand، میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا. Why you had to stay home، تمہیں کیوں گھر پہ رہنا چاہیے. Why you have to forgot about Mary Hill for this year، اسی سال تمہیں میری ہل کے بارے میں کیوں بھولنا چاہیے. His eyes begged her to forgive him and for some reason she wanted to put her arms around her، اور اس کی آنکھیں جو تھی وہ التجا کر رہی تھی کہ اس کو معاف کر دے. فار سم ریزن، کچھ وجہ سے. شی وانٹیڈ ٹو پٹ ہر آرمز، وہ چاہتی تھی کہ اپنے ہاتھ کو اس کے ارد گرد کرے، اراؤنڈ ہم، ایز اف شی ور مچ اولڈر اینڈ اسٹرانگر. اس طرح دکھائی دے رہی تھی بابا کو، وہ اس طرح فیل کرا رہی تھی کہ وہ اس سے بڑی بھی ہے اور زیادہ اسٹرانگ ہے. آف کورس، یقیناً. یو ہیڈ ٹو ٹیل می، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا بابا. شی سیڈ اسٹیڈلی، اس نے مسلسل ایسی آواز میں کہا. آف کورس، یقیناً. آئی ہیڈ ٹو نو، مجھے جاننا چاہیے تھا. دین، اس کے بعد 3 months but date that's Christmas، لیکن 3 مہینے بابا وہ کرسمس آ رہا تھا تو وہ خود چاہتی تھی ماں کہ میں کرسمس کے لیے شاپنگ کروں گی، لیکن کرسمس سے پہلے وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. He took her hand and tucked it under his arm، اس نے یعنی اپنی بیٹی کا ہاتھ لیا اور اپنے ہاتھ کے اندر دبا دیا. and they started walking again، اور انہوں نے دوبارہ چلنا شروع کیا. it was like walking through a nightmare، اس طرح یہ ایک چلنا تھا جس طرح ڈرانے خواب میں بندہ چلتا ہے. the steady squash of the wet sand، یعنی وہ تر سینڈ، یعنی وہ ریت پہ جو نرم اسکویش کی آوازیں آ رہی تھی. in the little hollows their feet made filling up almost as soon as they passed، اور جیسے ہی وہ جاتے تھے تو نیچے پیچھے وہ قدموں کی چھوٹے سے وہ نشانات بن جاتے تھے، اور وہ دوبارہ جلدی سے وہ نشانات پانی سے بھر جاتے تھے. he walked quietly، وہ ہم آہستگی کے ساتھ چلا گیا. explaining، یہ بتاتی ہوئی. telling her everything the doctor had said، اس کو وہ ہر چیز بتائی جس نے جو ڈاکٹر نے جو ماں کے حوالے سے بتایا تھا. and Minta listened without tears، اور منٹا نے بغیر آنسو نکالے ہوئے سب کچھ سنا. without tears without comment، بغیر آنسو کے اور بغیر کچھ کہے اس نے سب سن لیا. she watched his face as though it were the face of a stranger، وہ اس کی چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اس طرح محسوس کر رہی تھی، اس طرح اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کا بابا نہیں ہے، کوئی اسٹرینجر ہے، یعنی کوئی مسافر ہے، راستے پہ جا رہا ہے. she thought about 1000 unrelated things، اس نے 1000 غیر متعلقی چیزوں کے حوالے سے سوچا. she remembered all the times، وہ تمام وقت she remembered all the times they had gone swimming this past summer، اس تمام وقت کے بارے میں اس نے سوچا، یاد کیا جو پچھلے وقت میں وہ سوئمنگ کے لیے گئی تھی. منٹا and her father loved to swim، منٹا اور اس کے بابا دونوں سوئم یعنی تیرنے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، وہ ہمیشہ تیرنے کے لیے اکٹھے جاتے تھے. but her mother had preferred to curl up on a beach blanket and watch them، لیکن اس کی ماں ہمیشہ وہ اس پہ پریفر کرتی تھی، توجہ دیتی تھی کہ وہ وہاں پہ بیچ پہ پڑے رہیں اور کمبل لیے، مطلب اس کی بلینکٹ لے کے اس کی سائڈ بیچ کے ساحل پہ سائڈ پہ پڑی رہی اور ان دونوں کو تیرتی ہوئی دیکھیں. you have the dispositions of the Siamese cat، تم میں سامیاس ایک بلی ہے، تم میں اس کی فطرت پائی جاتی ہیں. منٹا had accused her mother laughingly، منٹا نے اپنے بابا کا مذاق اڑایا ہنستے ہنستے. a caution by the fire in the winter and a caution in the sun in the summer، منٹا اور اس کے بابا یہ دونوں اپنی ماں کی اس طرح مذاق اڑاتی تھی کہ ایک سامیاس بلی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سردی میں وہ آگ کے قریب بیٹھتی ہیں اور
گرمیوں میں سردیوں اور پھر یا اگر نہیں ہوتا تو باہر سورج میں بیٹھ جاتی ہیں مطلب گرمائش لینے کے لیے. سو a caution by fire in the winter and a caution in the sun in the summer. سردی میں آگ کے قریب کوشن پہ بیٹھی رہتی ہیں یہ سامیہ اس بلی، اور گرمیوں میں یہ باہر سورج میں بیٹھی رہتی ہے. in a bowl of cream near by، اور اس کے سامنے کریم کا بڑا بول جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ اس کو کھاتی رہتی ہے. her mother had agreed instantly، اس کی ماں جلدی سے راضی ہوگی اس بات پہ. she was always good natured about her teasing، وہ ہمیشہ اچھا مظاہرہ کرتی تھی جب یہ دونوں بابا اور بیٹی اپنی ماں کو تنگ کرتے تھے. it was like coming back from a long journey، یہ اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ بہت دور سفر سے واپس آ رہے ہیں. when her father stopped talking and they turned back toward the car، جب اس کے بابا نے بولنا بند کیا اور گاڑی کی طرف واپس گئے. so that's why I can't let you go away Midge. her father's voice was very low and didn't seem to realize that he had called her by the baby's name. so that's اسی وجہ سے why I can't you let go away، میں اس لیے آپ کو نہیں جانا چاہتا کہ تم چلی جاؤ. مج، اس نے منٹا کے بجائے مج کہا. her father voice، اس کے بابا کا جو آواز تھا وہ بہت زیادہ کم تھا. and didn't seem to realize، اس کو یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ اس نے اس کو بچپن والے نام سے آواز دیا. she had discarded، وہ نام جو انہوں نے ختم کیا تھا یعنی مسترد کیا تھا. when he started the first grade، جب اس نے اسکول جانا شروع کیا تھا. it isn't just your mother، یہ I'm thinking about، یہ صرف تمہاری ماں کے حوالے سے میں نہیں سوچ رہا ہوں. it's me، یہ میں اپنے حوالے سے سوچ رہا ہوں. I need you، مجھے تمہاری ضرورت ہے. she looked at him quickly، اس نے اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ دیکھا منٹا نے بابا کو. and her heart twisted with pity، اور اس کا دل تھا وہ نرمی کی وجہ سے یعنی رحم کی وجہ سے تاب نہ لا سکا. he did need her، اس کو اس کی ضرورت ہے، یعنی منٹا کی ضرورت بابا کو ہے. جب منٹا کی ماں فوت ہو جائے گی تو اس کی بابا اکیلے ہوں گے تو اس کو منٹا کی ضرورت ہوگی. he would never her more than ever، he would need her more than ever، اس کو پہلے سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہوگی. in the car she sat very close to him، گاڑی میں اس کی بہت زیادہ قریب بیٹھ گئی بابا کے. we didn't get the clumps، ہم نے کوئی بھی سپیاں یعنی گونگے نہیں پکڑے. she reminded him once، اس نے اس کو ایک دفعہ صرف یاد دلایا. but he only nodded، لیکن صرف اس نے سر ہلایا اور کوئی بھی بات نہیں کی. just before they reached home، گھر پہنچنے سے پہلے he reached over، وہ پہنچ گیا. and just before they reached home، گھر پہنچنے سے پہلے he reached over and took her hand in the tight hurting grip، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بہت زیادہ زور کے ساتھ. we can't tell her، ہم اس کو نہیں بتا سکتے منٹا. the doctor left it up to me، ڈاکٹر نے میرے اوپر یہ چھوڑ دیا ہے. and I said to tell her، I said not to tell her، اور مجھے بتایا کہ اس کو مت بتاؤ، یعنی اس کو مت بتاؤ کہ تم مرنے والی ہو. we have to let her have this last time، اور ہم نے اس دفعہ آخری دفعہ اس کو مطلب چھوڑنا ہے اور کچھ بھی نہیں بتانا ہے. without that hanging over her، اس کو ان باتوں میں ہم نے نہیں الجھانا ہے. we have to go on as if everything were exactly the same، اور ہم نے نارمل جس طرح یہ نارمل زندگی گزارتی ہیں ہم نے اس کی طرح گزارنا ہے. she nodded، اس نے سر ہلایا. to show، یہ دکھانے کے لیے that she understood، کہ وہ سمجھ گئی. after a moment، ایک لمحے بعد she spoke past the ache in her throat، اس کی جو وہ تھی گردن تھی اس میں بالکل وہ پس گئی. about اسکول کے حوالے سے I will tell her، میں اس کو یہ بتاؤں گی that I decided to wait until next year، کہ میں نیکسٹ یعنی اگلے سال تک انتظار کروں گی. it seemed impossible، یہ ناممکن دکھائی دیتا ہے that life could go on exactly as before، کہ زندگی پہلے کی طرح پھر جاری رکھے گی. the small private world peopled by the three of them was as snug and warm and happy as though no shadow had touched them. the small private world، یعنی اس کی تینوں کی دنیا بہت زیادہ آرام سے بھری ہوئی، and warm، اور گرمائش سے،
اینڈ ہیپی اور بہت زیادہ خوشی سی بری تھی. ایز دو نو شیڈو ہیڈ ٹچ دیم, اس طرح دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی بھی غم نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے. دے واچ ٹیلی ویژن, وہ اکٹھے ٹیلی ویژن دیکھتے تھے. اینڈ آرگیوڈ گڈ نیچرلی اباؤٹ دا پروگرامس کے حوالے سے وہ بحث کرتے تھے. منٹاز فرینڈس کیم, منٹا کے دوست آئے گئے اینڈ وینٹ اور چلے گئے. اینڈ دیئر واز دا یوزول راؤنڈ آف پارٹیز اینڈ گیمس, اور نارمل زندگی کی طرح اس کے گھر میں وہ پارٹیاں وہ گیم ہوتی تھی. آئی ریئلی مسٹ گیٹ اٹ مائی کرسمس شاپنگ, مجھے کرسمس کی شاپنگ پہ جانا چاہیے. شی مینشنڈ دا ڈیز شی واز ریپنگ ٹرکٹ اور ٹریٹ کینڈی آف ہیلووین, جب وہ ہیلووین کے لیے وہ ٹافیاں لے رہی تھیں, اس کی شاپرز لے رہی تھی. منٹا شکڈ ہر ہیڈ, منٹا نے اپنا سر ہلایا. انسائڈ گیسٹلی, اور جوش کے ساتھ ہاں کہا. ہر مدر اسٹارٹیڈ دس, اس کی ماں نے اس کو شروع کیا. آئی مسٹ گیٹ ایٹ مائی کرسمس شاپنگ, مجھے اپنی کرسمس کی شاپنگ پہ چلے جانا چاہیے. روٹین ایوری شاپنگ ان followed it up until after Thanksgiving, but she never actually got around to it until 2 or 3 days before Christmas. وہ یہ روٹین میں ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں کرسمس کی شاپنگ پہ پہلے جاؤں گی, لیکن ہمیشہ یہ اس پہ عمل نہیں کرتی. جب 2-3 دن رہ جاتے ہیں کرسمس کے لیے تب یہ شاپنگ پہ چلی جاتی ہے. یہ منٹا کہہ رہی ہے. اٹ واز امیزنگ دیٹ منٹا could laugh and say, یہ بہت زیادہ خوشی والی بات تھی کہ منٹا ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی, او یو دا وے شی ڈڈ ایئر آفٹر ایئر, ہاں تم وہی کرو گی جو پہلے سال تم کرتی آ رہی ہو. یعنی جب 2 دن رہ جاتے ہیں کرسمس پہ تو پھر ماں تم شاپنگ پہ چلی جاتی ہو, ورنہ پہلے کہتی ہو کہ مجھے شاپنگ پہ 1 مہینے پہلے چلے جانا ہے. اٹ واز اے نائف ٹرننگ ان ہر, یہ اس طرح لگ رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی کسی نے چوری اس طرح ڈال کے اس طرح گھما رہی ہو. ہر مدر اسٹریٹنڈ اپ, اس کی ماں اٹھ گئی. فرام دا گے کیلیفورن ریپڈ کینڈیز, جو وہ یہ ٹافیاں لپٹ رہی تھی. اینڈ برشڈ اے اسٹری وسپ آف ٹافی کلرڈ ہیئر بیک فرام آن فلش چیک, اور اپنے چہرے سے وہ برش کیا اس بالوں کو جو اس ٹافی کی کلر کی طرح اس کے بال تھے. ڈونٹ لاف, مت ہنسو, اس نے کہا. کس کو؟ اپنی بیٹی کو. شی سیڈ pretending to be stern, اس نے خود کو سخت دکھایا کہ میں بھی سخت ہو گئی, مجھے غصہ ہے. You were just exactly like me, کہ تم بھی بالکل میری طرح ہو. It was a warming tough, یہ گرم جوشی تھی. She was like her mother, وہ اپنے ماں کی طرح تھی. Inside, اندر سے, where it really mattered, she was like her mother even though she had her father's dark eyes, وہ بالکل اپنی ماں کی طرح تھی, حتیٰ کہ صرف چھوٹا سا یعنی آئیز کی جو بال تھی وہ صرف بابا کی طرح تھے. in straight black hair, اور بالکل اسٹریٹ کالے بال تھے بابا کی طرح. even though she had his built and firm chin of all the Havleys, جبکہ بناوٹ, اس کی چہرے کی بناوٹ اور جو توڑی تھی یعنی چن تھی بالکل ہاولیز کی طرح تھی, یعنی ماں کی طرح تھی. she wanted to put her arm around her mother, وہ چاہتی تھی کہ اپنی ماں کے ارد گرد اپنے ہاتھ کو اس طرح اراؤنڈ کر لے. and hug her hard, اس کو بالکل سخت سی اس کو ہگ کرے, جب یعنی اس کو اپنی طرف نزدیک کرے. she wanted to stay, وہ رہنا چاہتی تھی. I hope I am like you, ہاں میں آپ کی طرح ہوں. I wanted to be, اور میں آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں. but instead she got up, لیکن اس کے بجائے وہ اٹھ گئی. and stretched and wrinkled her nose, اور اپنا ناک اس طرح جھٹکا دیا. perish forbid, خدا نہ کرے. she said, اس نے کہا, that I should be such a scatterbrain, کہ میں تمہاری طرح بہت زیادہ بے فکر بن جاؤں. she was rewarded by the flush and dimple in her mother's cheeks, اس نے she was rewarded, اس نے جواب دیا. by the flush and dimple, اس کی جو چمکدار ڈمپل تھے, گھڑے تھے اس کی ماں کے چہرے میں. in her mother's cheeks, یعنی اس کے گالوں میں. it seems to منٹا, یہ منٹا کو اس طرح دکھائی دے رہا تھا. as a week followed week, کہ ایک ہفتے بعد. that the day at the beach had been something out of nightmare, کہ جو ساحل پہ یعنی ہم دونوں گئے تھے, یعنی بابا اور منٹا, یہ بالکل ایک ڈراؤنے خواب کی طرح اس کو یاد آ رہا تھا کہ وہ ایک خواب تھا, حقیقت میں اس کی ماں مرنے والی نہیں ہے.
something that she could push away from her, وہ کوئی چیز جو خود سے دور کرنا چاہتی ہیں and forget about، اور اس کے بارے میں بھولنا چاہتی ہیں sometimes، کچھ وقت she looked at her father، اس نے اپنے بابا کو دیکھا laughing teasing them، اس کی طرف ہنستی ہوئی اس کو تنگ کرتی ہوئی are howling about the month in bills and she thought it didn't happen, it isn't true، اور وہ اس کو اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ بالکل سچ ہی نہیں ہے and then at night، اور پھر ایک رات she would lie sleepless in her room، وہ اپنے کمرے میں اسی طرح بے خوابی کے ساتھ پڑی تھی the pretty room، بہت زیادہ خوبصورت کمرہ تھا that had been reconverted from her nursery، جو اس کے پرورشگاہ سے اس کو بنایا تھا she watched the moonlight drift patterns across the yellow bedspread and breeze blow the curtains that her mother had made by hand، اس نے کیا کیا she watched the moonlight، اس نے چاند کی روشنی کو دیکھا سنجیدگی کے ساتھ across the yellow bedspread، جو کہ the breeze below، اور جو curtains تھے یعنی یلو جو اس کے ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، وہ ہوا کی لہروں اس طرح وہ ہوا کے ساتھ یوں کر رہے تھے because that was the only way she could be sure of an absolute match، وہ صرف اور صرف اس کو یہ یقین تھا کہ اس کی جو بیڈ تھی اس کے ساتھ یہ بالکل ایبسلوٹ یعنی برابر میچ کر رہی ہیں یہ پردے یلو از سچ اے ڈیفیکلٹ کلر ٹو میچ، زرد ایسا کلر ہے کہ بمشکل سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے she had explained around a mouthful pains، انہوں نے بہت زیادہ آہ بھری آواز میں کہا اور اس کی ماؤتھ میں یعنی اس کی منہ میں بہت زیادہ پنس تھے جو کرٹنز پہ لگاتے ہیں and in the dark hours of night Minta had announced it wasn't a nightmare، اور اس بالکل تاریکی رات میں منٹا کو یہ علم تھا کہ یہ ایک ڈرانا خواب نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے it was true، یہ حقیقت ہے one windy November the day she hurried home from school، ایک ہوا والی دن نومبر میں وہ اسکول سے جلدی گھر آ گئی and found her mother، اور اپنے ماں کو پایا کہاں پہ in the yard صحن میں raking leaves، جو پتوں کو اکٹھا کر رہی تھی she wore a bright kerchief، اس نے بڑا سا ٹکڑا باندھا ہوا تھا over her head اپنے سر پر and she had Minta's old polo coat belted around her، اور منٹا کا جو old polo coat تھا اس نے اپنے پیٹ کے ارد گرد باندھا ہوا تھا she looked young، وہ جوان دکھائی دے رہی تھی and gay and careful and her eyes were shining، اور وہ خوش اور بہت زیادہ پرجوش دکھائی رہی تھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی hi she waved the rake invitingly، اس نے جوش میں آ کے اس طرح اس کو ہلا دیا منٹا کو ہائے کہا change your clothes، اپنے کپڑے بدلو and come help، اور آجو میرے ساتھ مدد کرو we will have a smudge party in the alley، ہمیں گلی میں آگ جلانے والی پارٹی ہوگی آج رات کو منٹا stopped، منٹا رک گئی leaned اور جھک گئی on the gate، اس گیٹ پہ she saw with a new awareness، اس کو ایک آگاہی مل گئی that there were dark circles under mother's eyes، کہ ماں کی آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ ہلکی تھی black that the flakes of color in her cheeks were too bright، اور اس کی گالوں میں جو موجودہ رنگ تھا وہ بھی بہت زیادہ واضح تھا but she managed اچھا کل لیکن اس نے ہنسی لانے کی کوشش کی I wish you could see herself mom، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے آپ کو دیکھ سکو for 2 cents I would get my cameras and take a picture of you، 2 سیکنڈ مجھے دے دو میں اپنا کیمرہ لے کے آتی ہوں اور تمہاری ایک تصویر لیتی ہوں she ran into the house، وہ گھر میں دوڑ کے گئی and got her camera، اور اپنا کیمرہ اٹھا لیا and they took a wild roll of pictures، اور اس نے roll of picture، اس نے pictures کا پورا ریل میں فوٹوز لے لی good her mother said complacently، اس کی ماں نے اطمینان سے کہا no we can show them to your father، اب ہم اس کو تمہارے باپ کو دکھا سکتے ہیں the next time he accused me of being solaced by the fire،
کہ جب نیکسٹ ٹائم یعنی اگلے دفعہ جب وہ میرا مذاق اڑائے گا. The piled and the leaves into the huge dump stick with the help of half dozen neighborhood children. اور انہوں نے پتوں کا بڑا ڈھیر بنایا ہوا تھا کچھ جو پڑوسیوں کے بچے تھے اس کی مدد کے ساتھ. It wouldn't burn properly. یہ اچھی طریقے سے نہیں جلیں گے. But give out with clouds of sticks, black, wonderfully pungent smoke. لیکن یہ بہت زیادہ بھاری دھواں پیدا کرے گی. Her mother was tired. اس کی ماں بہت زیادہ تک گئی تھی. That night اسی رات. She lay on the din pot. وہ بڑے صوفے پہ لیٹ گئی. And made out her Christmas card list. اپنے کرسمس کا فہرست نکال دیا. While Minta and her father watched the wrestling match. جبکہ منٹا اور اس کے بابا wrestling میچ دیکھ رہے تھے. It was like 1,000 other such evenings. یہ ہزاروں اور شام کی طرح یہ شام بھی تھی. But in some uncountable way it was different. لیکن کچھ طریقے سے یہ بہت زیادہ مختلف تھی باقی شاموں سے. Because it's the last time. کیونکہ یہ آخری دفعہ تھی. Minta told herself. منٹا نے اس کو بتایا. The last time we will ever rake the leaves and make a bonfire in the lake. کہ ہم پھر کبھی اگلے سال اس طرح پتے کٹے کریں گے اس کو جلائیں گے. The last time. آخری دفعہ. I will snap a picture of her. میں نے اس کی تصویر بھی لی. With her arms around the Kelly kids. The last time. آخری دفعہ بچوں کے ساتھ جو انہوں نے ارد گرد اپنے ہاتھ اس طرح کی ہوئی تھی. میں نے اس کی فوٹوز بھی لی. She got up quickly. وہ جلدی سے اٹھ گئی. And went out into the kitchen. اور کچن میں چلی گئی. And made popcorn in the electric popper. اور الیکٹرک پاپر مشین میں اس نے پاپ کارن بھی بنائے. Bringing a bowl to her mother first. اپنی ماں کی طرف پہلا پیالہ لے کے آئی. Remembering just the way she liked it, salt and not too much butter. پہلے کی طرح ان کو یاد تھا کہ میری ماں تھوڑی سی نمک کھاتی ہیں اور بٹر اس پہ نہیں کھاتی. But that night. لیکن اسی رات. She wakened in the chilly darkness. وہ بہت زیادہ تاریکی میں اٹھ گئی. Of her room. اپنے کمرے میں. And began to cry. اور رونے لگی. Softly. آہستہ سے. Her head buried in the curve of her arm. اس کے بازو میں اس نے اپنا سر رکھا ہوا تھا. At first. پہلے. It helped losing the tight bands about her heart. پہلے اس نے اپنی اس کی جو تیز دھڑکن تھی تھوڑی سی وہ مدھم ہو گئی. Washing away fear. اور اپنی جو خوف کی وجہ سے اس کی جو آنکھوں میں آنسو تھی وہ اس کو ہٹا دی یعنی صاف کی. And the loneliness. But when she tried to stop she found that she couldn't. لیکن جب وہ خود کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پھر وہ اس میں ناکام ہو گئی. Great breaking sobs shocked. بہت شدید سسکیاں لی اس نے رو کے. Until اس وقت she could no longer smoother them against her pillow. اس وقت تک جب تک وہ اپنی جو پلو تھی تکیہ تھی اس کے ساتھ انہوں نے اس کا اپنا چہرہ اس طرح رکھا ہوا تھا اور اپنی سسکیاں بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی تکیے کے ذریعے. And then the light was on. پھر لائٹ کمرے میں آن ہو گئی یعنی کوئی آ گیا. And her mother was there. یعنی اس کی ماں گئی اس نے لائٹ آن کیا اور اس نے کہا اس نے اس کو دیکھا. Bending over her. اس کے اوپر جھک گئی تھی. Her face concerned. اس کی جو چہرہ تھا بالکل فکر مند تھا. Her voice soothing. اس کی آواز کو تسلی دے رہی تھی. Darling, what is it? یہ کیا ہے؟ Wake up. اٹھ جاؤ. Baby, you are having a bad dream. تمہیں بہت زیادہ ایک ڈراؤنا خواب دکھائی دے رہا ہے تم دیکھ رہی ہو. اٹھ جاؤ. No, it isn't dream. یہ ایک ڈراؤنا خواب نہیں ہے. منٹا چوکڈ. منٹا کے حلق سے بمشکل سے آواز نکل رہی تھی. It's true. یہ سچ ہے. It's true. یہ سچ ہے. The thin hand kept smoothing back her tumble. Her and her mother went on talking into the town. And she had always used to comfort a much smaller Minta. منٹا کی ماں ہمیشہ اس کو ہمیشہ اس طرح اس کو مطلب اس کی ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اس کی بالوں کو بھی صاف کیا اس طرح اسٹریٹ کیا. بے ترتیب تھی تو اس کو ترتیب دیا اور اس کو کہا لو لہجے میں اس کو کہا کہ تم بچی خاموش ہو جاؤ میری چھوٹی بچی.
She was aware, وہ اس کو پتہ تھی that her father had come to the doorway, اس کے بابا اس کے دروازے پہ آ گیا تھا. He said nothing, اس نے کچھ نہیں کہا. Just stood there, وہاں پہ صرف کڑا رہا. Watching them, ان کو دیکھ رہا تھا. While Minta's sobs diminished into the hiccups high, جبکہ منٹا کی جو مطلب سسکیاں تھیں وہ ہیچکیوں میں تبدیل ہو گئی. Her mother pulled the blanket over up Minta's shoulders, اس کی ماں نے منٹا کے کندھوں پہ بلینکٹ یعنی کمبل ڈال دیا. And gave her a little speck, اور اس کو تبکیاں دی. The idea, gold wogs at your age, یعنی تم چھوٹی گڑیا ہو اس ایج میں. She said reprovingly, اس نے ملامتی کے ساتھ کہا. Want me to leave the light on in case your spook comes back, تم یہ چاہتی ہو کہ میں لائٹ آن چھوڑ دوں ایسا نہ ہو کہ یہ جن دوبارہ آ جائے تمہاری اوپر. منٹا shook her head, منٹا نے اپنا سر ہلایا. Blinking against the tears that crowded against her eyelids, even managing a wobbly smile. منٹا نے اپنا سر ہلایا اور اپنی آنکھوں سے اس کو اشارہ کیا کہ ہاں کھلا چھوڑ دو. She never cried again, پھر وہ کبھی نہیں روئی. Not even when ambulance came a week later and take her mother to the hospital, حتیٰ کہ اس کے بعد ایک ہفتے بعد ایمبولینس آیا اور اس کی ماں کو ہسپتال لے کے گیا. Not even when she saw standing beside her mother high white hospital bed, حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں روئی جب وہ ہسپتال میں اپنی ماں کے بیڈ کے ساتھ کھڑی تھی. holding her hand tightly, اس کا ہاتھ بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا. forcing herself to chatter of inconsequential things, اور خود کو مجبور کر رہی تھی کہ کچھ بولے, کچھ غیر اہم چیزوں کے بارے میں باتیں کرے. but be sure that your father takes his vitamin pills, ہمیشہ یہ اس اطمینان سے رہے کہ تمہارا بابا جو وٹامن پلز ہے وہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا. اس کو چیک اپ ہمیشہ چیک میں رہیں. وانٹ یو منٹا, کیا تم اس کا خیال نہیں رکھو گی منٹا. ہی از سو کیئرلیس, وہ اتنا لاپرواہ ہے. unless, اس وقت تک. آئی ایم دیئر, کہ میں وہاں پہ ہوں. ٹو کیپ این آئی آن ہم, اس پہ ایک آنکھ اپنے اس کے اوپر آنکھ رکھنا, یعنی اس کا خیال رکھنا. اس کو یہ گولیاں دے دینا جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے. آئی ول واچ ہم لائک اے بیگل, میں ایک بیڑی کی طرح اس پر نظر رکھوں گی. منٹا نے کہا. منٹا promised slightly, منٹا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا. no, you behave yourself and get out of here in a hurry, you hear, اور اپنے خود کو ٹھیک کرو, ادھر سے نکلو جلدی. شاباش. not even at the funeral, حتیٰ کہ جنازے پر بھی. the friends and relatives came and went. it was if she stood on the sidelines watching the Mintas, who talked with them and answered their question. اس کے دوست اور رشتہ دار سارے آ گئے جنازے پر, اس کے اوپر کھڑے تھے اور اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ منٹا کو دیکھ رہی ہے, منٹا کی ہر سوال کی جواب دے رہی ہے. as if her heart were encased in a shell that kept it from breaking. اس طرح لگ رہا تھا کہ منٹا کی دل ایک ہول میں بند ہے اور ٹوٹنے سے بچا رہا ہے. she went to school, وہ چلی گئی اسکول. and came home afterwards to the empty house, اور خالی گھر میں واپس آ گئی. she tried to do things her mother had done, وہ چاہتی تھی کہ وہ کام کرے جو اس کی ماں پہلے کرتی تھی. but even with the help of well-meaning friends, لیکن حتیٰ کہ دوستوں کی مدد کے ساتھ بھی, and neighbors, اور پڑوسیوں کی مدد کے ساتھ بھی, it was hard, یہ مشکل تھا کیونکہ بچی تھی, سارا گھر کا کام اس کو کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا. she tried not to hate the people who urged her to cry, اور انہوں نے کوشش کی کہ ان لوگوں سے وہ نفرت نہ کرے جنہوں نے ان کو رونے پر مجبور کیا تھا. you will feel better dear, تم بہتر پاؤ گی خود کو. her aunt Grace had insisted, اس کی آنٹ نے اصرار کیا. گریس جس کی انٹی تھی اس نے اصرار کیا. and then had lifted her handkerchief, اس نے اپنا پیر رومال اٹھایا. to her eyes, اس کی آنکھوں کی طرف. and walked away, اور چلی گئی. when Minta had only stared at her, جب منٹا اس کو صرف دیکھ رہی تھی. with chilling indifference, بے اعتنائی کے ساتھ. she overheard people talking about her mother, اس نے سنا کہ لوگ اس کے ماں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. she never knew, جو وہ کبھی نہیں جانتی تھی. did she, کیا وہ جانتی تھی. they asked, انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا اس کی ماں اپنی بیماری کے بارے میں جانتی تھی کہ میں بیمار ہوں. and always Minta's
father's answer, ہمیشہ منٹا کے بابا جواب دیتا تھا no. She never knew, وہ کبھی بھی نہیں جانتی تھی. Even at the very last, حتیٰ کہ بالکل آخری اختتام کے دنوں میں, when she was waiting for the ambulance to come, جب وہ انتظار کر رہی تھی کہ ایمبولینس آ جائے گا, اس کو لے کے جائے گا, she looked around the bedroom, اس نے بیڈ روم کی طرف ارد گرد دیکھا, and said, اور کہا, I must get these curtains done up before the Christmas, مجھے کرسمس سے پہلے ان پردوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. منٹا جانتی تھی that her father was worried about her, کہ اس کے بابا اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھی, and she was sorry, اور وہ خفا تھی, but it was if there were a wall between them, اس طرح تھا کہ ان دونوں کے بیچ ایک دیوار ہے, a wall that she was to try to surmount, کہ وہ ایک ایسی دیوار کی وہ اس کو پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی. One night, ایک رات, he came to the door of her room, وہ اس کی کمرے کے دروازے کی طرف آ گئی, when she was studying, جب وہ پڑھ رہی تھی. I wonder, میں پریشان ہوں, if you would like to go through these clothes, کہ کیا تم those clothes before your aunt Grace takes them to the church بازار, کیا تم تھوڑا سا اس کپڑوں پہ نظر ڈالو گی اس سے پہلے کہ تمہارا انٹی گریس آئی اور چرچ بازار میں اس کو فروخت کرے, یعنی تمہاری ماں کے کپڑے. He began haltingly, وہ رک کے بات کر رہا تھا. And then when she looked up at him, جب اس نے اس کو دیکھا, not understanding, یہ نہ سمجھتے ہوئے, he went on gently, وہ آہستگی کے ساتھ چلا گیا, your mother's clothes, تمہارے ماں کے کپڑے. We thought someone might as well get some good out of them, میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے گا. She stood up, وہ اٹھ گئی, and closed the book, اور کتاب کو بند کیا, and went past him without another word, اور اس کی ہو کے گزر گیا, ایک لفظ بھی نہیں کہا. But she closed the door behind her, اس نے اس کے پیچھے دروازہ بند کیا. When she went into her mother's room, جب وہ اپنے ماں کی کمرے میں چلی گئی, there was some suit boxes, وہاں پہ کچھ سوٹ باکسز تھے, by the closest door, یعنی جو الماری تھی اس کے قریب. Minta vaguely remember, منٹا کو تھوڑا یاد تھا, that the woman from the bazaar committee had called several times, کہ منٹا جو بازار کمیٹی تھی اس میں کئی دفعہ اس کو آواز دیا تھا. Her hand felt slightly unsteady as she pulled open the door dresser drawer, اس کے ہاتھ بہت کانپ رہے تھے, یعنی جب اس نے وہ دراز کھولا. and looked down, نیچے دیکھا, at the stacks of clean handkerchief, ان رومالوں کی ایک بڑے گونچے کو, the stocking in their quilted satin case, and gloves folded into tissue wrapping, کہ وہ اس طرح دلکش اور ساٹن میں اس طرح اس کو ادھر پڑے ہوئے تھے, اس طرح فولڈ کی ہوئی تھی. I can't do it, میں نہیں کر سکتی, she told herself, اس نے خود کو بتایا. But she got a box, لیکن اس نے ایک صندوق نکالا, and started putting things into it, ان میں چیزیں ڈالنا شروع کیا. Trying not to look at them, کوشش کر رہی تھی ان چیزوں کو نہ دیکھے کیونکہ ان کے ماں کے کپڑے تھے. Trying to forget how delight her mother, یہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ماں خوش ہوتی تھی ان کپڑوں میں. and with the pale green lip, کی کس طرح یہ جو لہنگا تھا کس طرح جب وہ پہنتی تھی کس طرح خوش ہوتی تھی. Trying not to remember, اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی. Once she hesitated, ایک دفعہ وہ ہچکچائی, and almost lifted a soft wool sweater, ایک تو وون کا سویٹر اس نے اٹھا لیا تھا, from the pile, اس ڈیر سے, that was growing in the suit box, جو کہ سوٹ باکس میں پڑا تھا. She had borrowed it as often, وہ ہمیشہ اپنی ماں سے یہ ادھار لیتی تھی. That her mother used to complain, جب اس کی ماں ہمیشہ یہ کمپلین کرتی تھی, that she felt like a criminal every time she borrowed it back again, کہ وہ ایک مجرم کی طرح مجھے دکھائی دے کہ وہ ہر دفعہ مجھ سے یہ سویٹر ادھار لیتی ہیں. She didn't mean it, تو اس کا یہ بالکل یہ مطلب نہیں تھا اس کی ماں کا. She loved having Minta borrow her things, وہ اس سے پیار کرتی تھی کہ منٹا اس سے چیزیں لے لے. Minta put the sweater with the other things, منٹا نے اس سویٹر کو دوسری چیزوں کے ساتھ رکھا. And closed the box, اور اس صندوق کو بند کیا. firmly آہستگی کے ساتھ. Know the things in the closest, اب ساری چیزیں closest میں ہیں, وہ الماری میں. Opening the door was almost like feeling her mother in the room, اس دروازے کو کھولنا اس طرح لگتا تھا کہ اس کی ماں اس میں ہے. A faint perfume clung of the most of the garments, ایک دھیمی سی پرفیوم وہ اس طرح ادھر پڑی تھی. The house کوٹ, وہ ہاؤس کوٹ وہ جو پہنتی تھی وہ بھی پڑی تھی. The woolly robe, وہ چوغا وہ بھی پڑا تھا. The tan polo coat,
the scarlet jacket, her new blue wool with the pig to skirt, اور اوپر نیچے سے جو وہ یہ پہنتی تھی وہ ساری چیزیں ادھر اس الماری میں پڑی تھی. منٹا started folding the things, منٹا نے ساری چیزوں کو فولڈ کرنا شروع کیا with almost frantic haste, یعنی جنونی جلد کے ساتھ. اسٹفنگ رکھتی ہوئی into the boxes, اس کو صندوق میں رکھتی ہوئی. cramming the lids on then, اور پھر اس کے اوپر وہ ڈکن بند کرتی ہوئی. starting on another box, دوسرا باکس کھولتی ہوئی. at the very back the closest were two pieces, الماری کے پیچھے دو میچ لگیج یعنی بڑے بڑے بیگس پڑے ہوئے تھے. they had been her mother's last birthday gift, جو اس کی ماں کی آخری جو برتھ ڈے تھی اس کی گفٹ اس میں پڑے تھے. from her father, اس کے بابا کی طرف سے. they were heavy, وہ بہت بھاری تھی. when she tried to move them, too heavy, جب انہوں نے کوشش کی ان کو کھولنے کی وہ بہت زیادہ ہیوی تھے. her mother's she brought to the room into her room, put them side by side on her mother's bed, انہوں نے اپنے روم کو وہ دونوں بیگز لے کے آئے اور اپنے ماں کے بیڈ کے قریب رکھے. her breath caught into her throat, اس کی سانس پھول رہی تھی. when she opened them, جب انہوں نے اس کو کھول دیا. dozens and dozens of boxes all tied with bright red ribbon, the gift tags written out in her mother careful script, مطلب درجنوں اور درجنوں باکسز تھے اس کی جو کہ یعنی سرخ ربن سے انہوں نے ان کو باندھی ہوئی تھی. اس کے اوپر لیبلز لگی ہوئی تھی. گیلے کلر کرسمس, خوبصورت کلر کی جو کرسمس اسٹیکرز تھی وہ بھی تھی. اسپرگس آف فولے ٹو منٹا فرام مدر اینڈ ڈیڈ, یعنی راج کی درخت کی ٹہنی منٹا اور بابا کی طرف ماں کو. ٹو گریس فرام میری, گریس کی طرف سے میری کو. جان فرام میری, جو یعنی ٹو دا کیلے جرمنس فرام آنٹ میری ٹو انکل آرٹ, یعنی جن جن نے ان کو گفٹ دی تھی انہوں نے سب اس کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے. سو یو نیو, تم جانتی ہو. منٹا whispered the words, منٹا نے یہ الفاظ کہی. یو نیو all the time, تم ہمیشہ جانتی تھی. she looked down into surprises, her hot tear dropped on her hand and she dashed it away with almost impatiently. تو تم ہمیں she looked down in surprise, وہ حیرانگی کے ساتھ نیچے دیکھا تو اس کی آنکھ سے بہت گرم آنسو کا ایک ڈراپ قطرہ اس کے ہاتھ پہ گر گیا اور بے قراری کے ساتھ اس نے اس کو صاف کر دیا. she picked up another packet and read the tag, اس نے دوسرا پیکٹ اٹھایا, اس کی ٹیگ یعنی اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا اس کو پڑھا. to منٹا from mother, منٹا کی طرف سے ماں کو. with love, پیار کے ساتھ. without opening it, اس کو بغیر کھولتے ہوئے. she knew, وہ جانتی تھی. it was a picture of frame and she remembered the way she had teased her mother to have a good photograph taken, کہ وہ کس طرح ماں کو تنگ کرتی تھی اور فوٹو لیتی تھی. اس نے اس فوٹو کو فریم کیا ہوا تھا. the only one, وہی ایک. I have of you looks like a fugitive from, کہ تم ایک مفرور کی طرح لگ رہی ہو. from a chain gang, جو کہ ایک چینج گین کی مفرور ہوتی ہیں. she had pointed out, انہوں نے اشارہ کیا. I can't ever will go away to school next year with that, میں اس کے ساتھ نیکسٹ یعنی اگلے سال میں اسکول نہیں جا سکتی. she put the package back in the suitcase, انہیں ساری چیزیں سوٹ کیس میں واپس رکھ دی. with all others and carried the cases back into the closet, اور ساری چیزیں الماری کے ساتھ واپس رکھ دی. poor dad, بیچارہ بابا. she thought, اس نے سوچا. he never knew, وہ کبھی نہیں جانتی تھی. she could hear him saying, کہ وہ اس کو دوبارہ یہ سنے گی. not even at last, حتیٰ کہ آخری دفعہ بھی. منٹا opened the box beside the bed, منٹا نے اس باکس کو کھولا جو بیڈ کے قریب تھا. and took out the sweater, اور وہ بنیان نکالا. and the pale green slip, اور وہ لہنگا بھی نکالا. you knew, تم جانتی. you know perfectly well, تم اچھی طرح سے جانتی ہو. that you are just exactly like me, کہ تم بالکل میری طرح ہو. she remembered her mother saying, اس نے اپنے ماں کے الفاظ کو یاد کیا. she brushed the tears away and went down to the stairs, اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کی اور نیچے چلی گئی. out into the cheerless living room, اداس روم میں چلی گئی. I would like to keep these things, Dad, میں ان دو چیزوں کو رکھوں گی. she said in her most matter of fact voice, انہوں نے غیر جذباتی انداز اور سلو آواز میں کہا. and she showed him the sweater and the slip, اس نے مہنگا اور وہ بنیان دکھائے اس کو. the slip is a little big, لہنگا تھوڑا سا بڑا تھا. but I will grow into it, لیکن میں اس میں بڑھ جاؤں گی. it looks like her, میں اس کی طرح دکھائی دیتا ہے. I think,
میں سوچتی ہوں. She went around the room. وہ کمرے میں چلی گئی. Snapping on the lamps. Turning on the television. انہوں نے وہ لیمپ کو بھی توڑا, ٹیلی ویژن کو آن کیا. And that had been silent for so long. وہ بہت عرصے تک خاموش تھا. She was aware that his eyes followed her. وہ جانتی تھی کہ وہ بابا اس کو دیکھ رہا ہے. That he could hardly avoid noticing the tears strain on her cheeks. کہ بمشکل سے وہ اپنے چیک سے اس کی جو داغ ہے یعنی آنکھوں کے آنسوں کی وہ اس کو چھپا سکتی ہے. I think میں سوچتی ہوں I will have an apple کہ میں ایک سیب کھاؤں گی. She said اس نے کہا. Want one کیا تم ایک چاہتے ہو بابا. He nodded اس نے سر ہلایا. Sure یقیناً. Bring me one میرے لیے بھی ایک لے کے آؤ. As long as you are making this trip جیسے ہی تم چلی جاؤ گی برج تک. It was natural یہ ایک فطری بات تھی. It was almost like old time یہ پرانے وقتوں کی طرح تھا. Except that the blue chair except یعنی blue chair کے علاوہ by the fireplace جو کہ آگ کی قریب وہ ہوتی تھی was vacant وہ خالی تھی کیونکہ وہ blue chair پہ آگ کے قریب اس کی ماں یعنی منٹا کی ماں بیٹھتی تھی. She went out into the kitchen hurriedly. وہ کچن میں جلدی چلی گئی. I will tell him میں اسے بتاؤں گی that I pestered mother to do her shopping early this year کہ میں نے ماں کو ناراض کیا تھا کہ اپنی اسی سال کرسمس کی شاپنگ جلدی کرے. She told her صرف اس نے خود کو بتایا. As she got the apple جیسے ہی اس نے سیب نکالا from the refrigerator یعنی فریج سے. I will tell him میں اس کو بتاؤں گی that it was my idea about the photographs کہ یہ میرا مشورہ تھا فوٹوگراف کے حوالے سے تصویروں کے حوالے سے. She wanted him to believe وہ اس کو یقین دلانا چاہتی تھی that she didn't know کہ وہ نہیں جانتی تھی. The vitamin pills were pushed back on the shelf. وٹامنس کی جو گولیاں تھیں وہ کھڑکی کے سائڈ پہ رکھی. She took them out of the refrigerator اس نے فریج سے نکالے. And put them on the windows sill اور کھڑکیوں کی نیچے جو خالی جگہ ہوتی ہیں اس پہ رکھ دی. Where she would be sure to see them in the morning جہاں پہ وہ اس کو یقین تھا کہ بابا اس کو دیکھ کے کھا لے گا. When she came back into the living room جب وہ لیونگ روم میں واپس آئی. She noticed that a light in the Christmas wreath was winking on and off. اس نے دیکھا کہ کرسمس کی وہ جو بلفیں تھی وہ ٹمٹما رہی تھی. In the Calais windows gross street کیلیز کی جو نیچے جو اسٹریٹ تھی اس میں. I guess میرا خیال ہے we should start thinking about Christmas ہمیں کرسمس کے حوالے سے دوبارہ سوچنا چاہیے. Dad یعنی بابا. She tossed him an apple اس نے اس کی طرف ایک سیب کو پھینک دیا. She spoke جیسے ہی وہ بولی. He caught it driftly وہ ہوشیاری کے ساتھ اس کو پکڑ لیا. She hesitated for just a moment ایک لمحے تک کے لیے وہ تھوڑی سی ہچکچائی. And then walked toward اور پہ چلی گئی. And sat down in the blue chair by the fire اور جو آگ کے قریب بلو چیئر تھی جہاں پہ اس کی ماں بیٹھتی تھی وہ آ کے اس چیئر پر بیٹھ گئی. As if she belonged there اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ اس کرسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. And they looked across at her father and smiled انہوں نے بابا کی طرف دیکھا اور ہنسی. جی اسٹوڈنٹ تھوڑا سا یہ سبق لینتی تھا تو شکر یہ پورا ہو گیا. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگا اس سبق کا اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سبق میں.